قرآن میں لکھا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہودی کسی زمانے میں کہتے تھے یہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، کسی زمانے میں عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ ان کے منہ کی بات ہے، باقی اللہ کا کوئی بیٹا، ساتھ میں بولیں گے اللہ کا کوئی بیٹا، میرے ساتھ میں پڑھیں گے اللہ کون ہے بھائی، اللہ کون ہے، ساتھ میں پڑھیں نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قل اے میرے نبی اعلان کر دو هو اللہ احد، پورا مجمع بولے گا ہم سب کا اللہ، آواز نہیں آ رہی حضور آباد والے، ہم سب کا اللہ، اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ نہ کسی کا ابا بنا، نہ اللہ کسی کا بیٹا بنا، نہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی معبود نہیں، بولو نا ہم سب کا معبود کون ہے؟ تو میں کون سے نبی کا واقعہ آپ کے سامنے لا رہا تھا؟ حضرت عزیر علیہ السلام، اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، وہ بہت پہلے زمانے کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا عزیر آپ میرے نبی ہیں، آپ میرے پروفٹ ہیں، آپ میرے پیغمبر ہیں۔ حضرت عزیر نے کہا اللہ تو نے نبی بنایا، اللہ نے فرمایا ایک سواری تیار کرو، انطاکیہ جانا ہے، بہت دور، کون سی جگہ؟ انطاکیہ، جو حدیث پاک کے الفاظ ہے، انطاکیہ جانا ہے۔ عزیر اپنی سواری تیار کرو، ہمارا حکم ہے آپ کو جانا ہے، مطلب جانا ہے، اس میں کوئی آپشن نہیں، آپ کو جانا ہے، اپنی سواری تیار کرو اور کھانا پینا بھی تیار کرو، اور بہت لمبا سفر ہے، انطاکیہ جانا ہے۔ اللہ کا حکم ملا۔ اس زمانے میں جو سب سے بڑی سواری ہوتی تھی نا، اونچے ہٹے کٹے جو ہوتے تھے نا، وہ گدھے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے تھے؟ گدھے، جس کو عربی میں حمار کہتے ہیں۔ بولا عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حمار کہتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے ایک اچھا شاندار اور جاندار گدھے کو تیار کیا، اور کئی دن کا کھانا بھی رکھا، کئی دن کا پانی بھی رکھا، اور کہا اللہ تیرا حکم ہے مجھے انطاکیہ جانا ہے، میں جا رہا ہوں۔ بس حضرت عزیر علیہ السلام نے بولو سبحان اللہ، اپنا سفر شروع کیا، سواری بھی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے، پینا بھی موجود ہے، اور حضرت عزیر چلے جا رہے، بولو حکم کس کا؟ حضرت عزیر ایک بستی میں آئے، کیونکہ بستی پار کرنا، حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی میں آئے، تو پہلے بھی حضرت عزیر یہ بستی میں آئے تھے، یعنی پہلے بھی آئے تھے، مگر آج آئے تو حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ بستی میں کوئی بھی نہیں۔ ارے بولو نا، بستی میں کوئی بھی نہیں، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جنات، نہ کوئی درندہ، نہ کوئی چرندہ، نہ کوئی پرندہ، کچھ بھی نہیں، بالکل ویران اجڑی ہوئی بستی۔ حضرت عزیر علیہ السلام سوچنے لگے ایک زمانہ پہلے میں جب یہ بستی میں آیا تھا تو یہ بستی میں کچھ لوگ آباد تھے اور وہ نبی تھے، کہتے ہم جناتوں کو بھی دیکھتے تھے، مگر اب جب میں اپنی سواری لے کر آیا یہ بستی میں، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی جنات ہے، نہ کوئی چرندہ، نہ کوئی درندہ، نہ کوئی پرندہ، کچھ بھی نہیں، پوری بستی اجڑی ہوئی ویران۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے سوچا کہ اس بستی کے قبرستان کی طرف جائے، کم سے کم قبرستان کی حالت تو دیکھے۔ جب حضرت عزیر قبرستان میں گئے تو دیکھا ساری قبریں پرانی ہو گئی، بوسیدہ ہو گئی، اور سڑ گل کے ہڈیاں ختم ہو گئی، کچھ بھی نظر نہ آوے، نہ کسی کا نام، نہ کسی کا نشان، نہ کسی کا خاندان، نہ کسی کا رہنا، کچھ نظر نہ آوے۔ حضرت عزیر علیہ السلام دل میں کہنے لگے کہ اللہ یہ تو پوری بستی اجڑ گئی، ورنہ یہاں بہت سارے انسان تھے، جنات تھے، بولو چرندے تھے، درندے تھے، پرندے تھے، قبرستان میں آتے قبرستان بھی کچھ قبریں نظر آتی تھی، اب تو سب ٹوٹا ٹوٹا نظر آتا ہے، پورا گاؤں ویران ہو گیا، اجڑ گیا۔ کہا اللہ، کون کہہ رہے حضرت؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ ان کو قیامت میں زندہ کیسے کرے گا؟
کیونکہ ان کا تو نام بھی ختم، نشان بھی ختم، یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ کون سی قبر میں مرد ہے، کون سی قبر میں عورت ہے، یہ بھی نہیں معلوم کون سے خاندان. اور اللہ پوری بستی کو دیکھو تو ایک انسان نہیں، ایک جنات نہیں، کوئی پرندہ پر نہیں مارتا، کوئی چرندہ نظر نہیں آتا، کوئی درندہ نظر نہیں آتا. تو اللہ قیامت میں یہ پوری بستی کو تو زندہ کیسے کرے گا؟ اس لیے کہ اللہ کیوں فرماتا میں قیامت میں سب کو زندہ کروں گا. تو اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ کیونکہ ان کو زندہ کرنے کا، پھر ان کو آنکھیں دینے کا، پھر ان کو ناک دینے کا، پھر ان کو ہاتھ دینے کا، ہاتھوں میں انگلیاں دینے کا، انگلیوں میں ناخن دینے کا. اللہ بہت سیریس معاملہ ہے. اللہ ان کو زندہ کیسے کرو گے؟ بس حضرت عزیر علیہ السلام نے اتنا اللہ سے پوچھا. اللہ نے فرمایا سواری سے اتر جاؤ. کون سی سواری؟ گدھے کی سواری، جس کو عربی میں نے بتایا کیا کہتے ہیں، حمار کہتے ہیں. سواری سے اتر جاؤ. حضرت عزیر اتر گئے. کہا کہ جو بھی اپنا بستر ہو اس زمانے میں جو بھی ہوگا کہا بچھاؤ. بچھا دیا. کہا سو جاؤ. اللہ نے کیا فرمایا؟ سو جاؤ. حضرت عزیر بولو یعنی ساتھ میں بولیں گے تو اچھا لگے گا. حضرت عزیر سو گئے. اللہ نے سلایا کیا. اللہ نے موت ہی دے دی. 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو پھر جگایا. بولو سبحان اللہ. کتنے سال کے بعد؟ بتانے کے لیے کہ جو اللہ یہی سلاتا ہے اور 100 سال کے بعد پھر آنکھوں کو کھلواتا ہے، یہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اچھا اللہ نے 100 سال کے بعد جب ان کو جگایا تو دیکھا کہ بہت ساری بستیاں ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں، لیکن حضرت بھائی کوئی بھی اتنا لمبا سوئے تو عجب زبان سے. آپ لوگ بھی کبھی کبھی لمبا سو جاؤ یا میں کبھی تھکا سو جاؤں، اٹھیں گے نا ایسے ہی. اور کبھی کبھی تو کیا غلطی ہو جاتی معلوم ہے، اتنا تھکا ہوتا ہے نا اور اٹھا نا تو اپنی بیوی کو پوچھتا ہے تو کون؟ پھر جھگڑا شروع، پھر پوری آنکھیں کھل جاتی ہے. تو حضرت عزیر بھی اٹھے، اپنی آنکھوں کو ملنے لگے. کتنے سال کے بعد اٹھے؟ 100 سینچری، پورے 100 سال کے بعد اٹھے. تو حضرت عزیر علیہ السلام جیسے اٹھے تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، او میرے پیغمبر عزیر کتنا سوئے؟ حضرت عزیر نے پھر آنکھوں کو ملا. کہا اللہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا لیکن لگتا 12 گھنٹے سو گیا. کتنے؟ اللہ نے فرمایا 12 گھنٹے. اللہ 24 گھنٹے. اللہ بہت لمبا ٹائم ہو گیا. اللہ نے فرمایا میرے عزیر 12 گھنٹے 24 گھنٹے کی بات کرتے ہو، اجڑی ہوئی بستی میں سوئے تھے، آبادی والی بستی میں اٹھے ہو اور 100 سال ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ حضرت عزیر نے دیکھا سب یاد آیا کیسے سویا تھا، کچھ نہیں تھا، یا تو سب بازار سب کچھ ہو رہا. تو حضرت عزیر نے کہا اللہ بہت بھوک لگی ہے، یہاں کون سی کرنسی چلتی ہوگی میرے کو کیا معلوم. 100 سال ہو گئے، جو کرنسی بھی تو بدل جاتی کہ نہیں جاتی. آج اپنا پرانا 1000 کا نوٹ لے کے جاؤ. ہاں کوئی کہے گا پھاڑ اس کو پھاڑ. اللہ کیا کرنسی چلتی ہوگی اللہ میرے. لیکن اللہ بھوک بہت لگی ہے. اللہ نے فرمایا بھوک بہت لگی، کھانا تو ساتھ میں لے کر آئے ہو نا، اور پانی بھی ساتھ میں لے کر آئے ہو. دیکھو سامنے دیکھو، تمہارا کھانا بھی رکھا، پانی بھی رکھا. حضرت حسین نے کہا نا اللہ 100 سال کے بعد وہ کھانا کیسا بدبو والا ہوگا، وہ پانی کتنا خراب ہو گیا ہوگا. اللہ نہ وہ کھانا نہیں کھانا، اللہ وہ پانی نہیں پینا. اللہ نے فرمایا میرے عزیر جس اللہ نے تمہیں سلامت رکھا اس نے تمہارے کھانے اور پینے کو بھی سلامت رکھا. کبھی ایک مکھی بھی کھانے پر بیٹھی نہیں ہے، ایک کوئی کیڑا بھی یہاں تمہارے پانی میں آیا نہیں ہے. وہی فریش کھانا جو لے کر گھر سے چلے تھے. حضرت عزیر علیہ السلام جلدی دوڑے، دیکھا تو بالکل وہی گرما گرم روٹی، وہی گرما گرم کھانا. حضرت عزیر علیہ السلام نے کھا لیا، پی لیا. کہا اللہ کیا ہوا کیا تھا؟ اللہ نے کہا وہ سفر میں نکلے تھے انطاکیہ. کہا اللہ یاد آ گیا انطاکیہ نکلا تھا، لیکن اللہ وہ میرا گدھا کہاں ہے؟ کھانا تو مل گیا اللہ، پانی مل گیا اللہ، وہ میرا حمار یعنی میری سواری وہ گدھا کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا دوسرے محلے میں جاؤ وہ بھی مل جائے گا. بولو سبحان اللہ. حضرت عزیر علیہ السلام گئے دوسرے محلے میں گئے اور جو چوکے. کیوں چوکے؟ کیونکہ وہ جو حمار جو گدھا تھا نا پھول گیا تھا، پھٹ گیا تھا.
اس کے چاروں پاؤں الگ ہو گئے تھے، اس کے پیٹ کی آنتیں باہر نکلی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھی، اس کے دونوں کان باہر نکلے ہوئے اور پھولا ہوا پھٹا ہوا عجیب طریقے کا وہ گدھا نظر آئے. ارے کوئی بھی دیکھے تو چونک جاوے. اللہ اللہ اللہ، یہ 100 سال میں پھول گیا، پھٹ گیا، اس کے پاؤں الگ ہو گئے، اس کا پیٹ بھی پھٹ گیا، اس کی آنتیں نکل گئی، اللہ اس کی آنکھیں نکل گئی، اللہ اس کے دونوں کان نکل گئے، اللہ اس کی زبان نکل گئی. اللہ نے فرمایا میرے عزیر، جس اللہ نے تمہیں سلامت رکھا، جس اللہ نے تمہارے کھانے پینے کو سلامت رکھا، اے عزیر میرا نام لے کر قدم بڑھاتے جاؤ، تم قدم بڑھاتے جاؤ گے، میں اس گدھے کے بوٹی بوٹی کو جوڑتا جاؤں گا، تم وہاں تک پہنچے گے جیسے پہلے زندہ تھا یہ پھر زندہ ہو جائے. حضرت عزیر علیہ السلام تو گئے، آگے قدم بڑھاتے گئے، اور زبان پر کس کا نام؟ آواز نہیں آ رہی، زبان پر کس کا نام؟ یقین یقین، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ایمان بہت ضروری ہے میرے پیارو، مت سودا کرو اپنے ایمان کا. میری ماں بہنیں بیٹیاں اور میرے پیارو، مت سودا کرو ایمان کا، بہت مشکل سے یہ ایمان ملتا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام اللہ اللہ کہہ کر آگے بڑھے. حضرت عزیر کہتے ہیں میرے پیدا کرنے والے کی قسم میں آگے بڑھتا گیا، پاؤں پاؤں سے جڑتے گئے، آنتوں کے ساتھ جڑنے لگی، آنکھیں جڑنے لگی، ناک جڑنے لگا، کان جڑنے لگا. حضرت عزیر کہتے ہیں میرے پیدا کرنے والے کی قسم میں قریب گیا، میرا گدھا، میری سواری، میرا حمار پھر زندہ ہو گیا. اللہ نے فرمایا، اب سننا، اللہ نے فرمایا تمہیں 100 سال سلایا، تمہارے کھانے کو خراب ہونے، پانی کو خراب ہونے، سواری تمہیں واپس لوٹا دی. اب بتاؤ میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اب تو سب چیزیں کھل گئی. سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ نے فرمایا اے عزیر میرے پیغمبر، اب بتاؤ میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اے میرے پیارو، حضرت عزیر سجدے میں گئے، بہت روئے اور رو کر کہا اللہ میں سمجھ گیا تیرے سے بڑھ کر کوئی طاقت والا نہیں اور ہم سے بڑھ کر کوئی کمزور نہیں. اللہ تیرے سے بڑھ کر بولو نا، کوئی قدرت والا نہیں، کوئی طاقت والا نہیں، کوئی قبضے والا نہیں، کوئی حکومت والا، اور ہم سے بڑا کمزور کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا میرے عزیر میں تم سے راضی ہو گیا، اب قیامت تک یہی اعلان ہوتا رہے گا، کرنے دھرنے والا کون؟ یہ آپ کو میں نے واقعہ سنایا. کون سے نبی کا واقعہ سنایا؟ یہ ایسا نہیں کہ میں کہیں ڈھونڈا اور یہ واقعہ لے کر آیا، یہ واقعہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. لیکن ہم میں سے بہت سے علماء کی بات نہیں کرتا، علماء نہیں، یہاں جو ہمارے جوان بیٹھے ہیں نا، کتنوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ یہ واقعہ قرآن میں. حالانکہ قرآن کی پہلی سورت بولو سورہ فاتحہ. ہم جو قرآن کھولتے ہیں پہلی سورت سورہ فاتحہ، دوسری سورت سورہ بقرہ، اسی سورہ بقرہ میں یہ واقعہ موجود ہے. لیکن ہم میں سے بہت سے کو نہیں معلوم ہوگا. کیوں نہیں معلوم ہوگا؟ کیونکہ ان کو یہ معلوم ہوگا کہ موبائل کس کو کہتے ہیں، واٹس ایپ کیا ہے، فیس بک کیا ہے، اسٹیٹس کیا ہے. موبائل کا ہر فنکشن معلوم ہوگا. نہیں معلوم ہے تو قرآن کا یہ واقعہ نہیں معلوم ہوگا. خیر بہرحال یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا. پھر بولیں گے کون سے نبی؟ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ اب میں پڑھوں گا وہ واقعہ انشاءاللہ. ترجمہ آپ کرو گے کیونکہ آپ کو تو پورا واقعہ معلوم ہو گیا. اللہ نے فرمایا او کالذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشها. اللہ تبارک و تعالی فرماتے میرے پیغمبر حضرت عزیر کو دیکھو، یہ لمبے سفر پہ جا رہے، گاؤں پار کر رہے، بستی پار کر رہے، قریہ پار کر رہے، دیہات کو آگے بڑھتے جا رہے گے. لیکن ایک دیہات میں گئے جہاں نہ کوئی انسان، بولو نہ کوئی جنات، نہ کوئی چرندہ، نہ کوئی درندہ، نہ کوئی پرندہ. اور قبرستان گئے تو قبرستان بھی ویران پڑا ہوا ہے. حضرت عزیر نے فرمایا قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها. حضرت عزیر نے فرمایا اللہ قیامت میں ان سب کو زندہ کیسے کریں گے؟ کیونکہ کسی کا نام بھی نہیں معلوم، کسی کا نشان بھی نہیں معلوم، کسی کا خاندان بھی نہیں معلوم. اللہ قیامت میں زندہ کرنا، ہاتھ دینا، پاؤں دینا، آنکھ دینا، ناک دینا، اللہ یہ سب کیسے ہوگا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. اللہ نے ان کو کہا سو جاؤ. کتنے سال؟
ثم بعث، پورے 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو جگایا یا اٹھایا یا زندہ کیا، کچھ بھی کہو۔ اللہ نے سوال پوچھا قال کم لبثت، کتنا سوئے؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ تو اللہ نے کہا 12 گھنٹے، نا 24 گھنٹے۔ یہ قرآن میں لکھا قال لبثت یوما او بعض یوم، اللہ نے کہا میرے پیغمبر 12-24 گھنٹے کی بات نہ کرو، تو کیا ہوا؟ قال بل لبثت 100 عام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے عزیر 100 سال، کتنے؟ 100 سال کے بعد بولو جگانے والا کون؟ اللہ اٹھانے والا کون؟ اللہ زندہ کرنے والا کون؟ اللہ۔ حضرت عزیر نے فرمایا مجھے بھوک بہت لگی ہے اللہ، 100 سال کے بعد مجھے پیاس بہت لگی ہے۔ اللہ نے کہا کھانا بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، حضرت عزیر نے کہا اللہ 100 سال ہو گئے، کھانے میں بدبو ہوگی، پانی میں جمس لگ گئے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا نا، جس اللہ نے تجھے سلامت رکھا اس نے تیرے کھانے پینے کو بھی سلامت رکھا۔ حضرت عزیر نے کھانے پینے کے بعد کیا مانگا؟ ہاں سواری کہاں ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا وانظر الی حمارک، دوسرے محلے میں جاؤ، سواری موجود ہے۔ گئے تو گدھا تو پھولا ہوا، پھٹا ہوا، پیٹ چیرا ہوا، آتے نکلی ہوئی، دماغ نکلا ہوا، آنکھیں نکلی ہوئی۔ اللہ نے کیا فرمایا عزیر میرا نام لیتے جاؤ، میں گوشت پوشت خون سب کو جوڑتا چلا جاؤں گا۔ اللہ نے کیا فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا۔ حضرت عزیر بڑھتے گئے، اللہ گوشت کو کھالوں کے ساتھ جوڑتا گیا، پوست کو خون کے ساتھ جوڑتا گیا، اللہ چہرے کو جوڑتا گیا۔ حضرت عزیر پہنچے، وہ حمار، وہ گدھا، وہ سواری زندہ ہو گئی۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، اللہ نے جب ساری باتیں کھول کر بتا دی، پھر اللہ نے پوچھا عزیر اب بتا میں کون؟ اب بتا۔ تو حضرت عزیر نے کیا جواب دیا؟ سجدے میں گئے اور کیا جواب دیا؟ سب وہی جواب دیں گے، شروع کرو۔ حضرت عزیر نے جواب دیا قال عالم، بولو عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ حضرت عزیر نے کہا اللہ میں سمجھ گیا، اب سمجھانے کی ضرورت نہیں، میرے دل نے گواہی دے دی اللہ تیرے سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں اور مجھ سے بڑھ کر کوئی بندہ نہیں، ہم سب بندے ہیں، وہ ہمارا۔ تو جو مالک یہ سب کر سکتا، کیا وہ ہمارے حالات نہیں بدل سکتا؟ جو 100 سال نبی کو سلائے پھر جگائے، نہ کھانا خراب ہو نہ پینا خراب ہو، اور جو گدھے کو جوڑتا جائے اور سواری کو تیار کرے، کیا وہ اللہ آج نہیں؟ کوئی چینجز ہوئی اللہ میں؟ نہیں، ہاں یا نہ حضور آباد والے؟ کوئی چینجز ہوئی؟ نہیں، وہی اللہ اس وقت بھی آج بھی، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ من الازل اور اللہ من الابد الى الابد، من الازل الى الابد۔ اللہ کی کوئی شروعات نہیں، کوئی مبدأ نہیں، کوئی منتہا نہیں، وہ مبدأ سے بھی پاک ہے، بولو منتہے سے بھی پاک ہے، وہ سٹارٹنگ سے بھی پاک ہے، وہ اینڈنگ سے بھی پاک ہے، نہ وہ جنا گیا نہ جنا گیا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، بولو اللہ کی طرف کوئی معبود ہے؟ تو اللہ حضرت عزیر کی سنے تو کیا اللہ آخری نبی کے امتی کی نہ سنے؟ لیکن پرابلم کہاں ہے؟ وہ پرابلم پر ہمیں آنا ہے کہ ہمارا یقین نہیں بنا، بولو نہ کرنے دھرنے والا کون؟ میرے دوستو میں پھر قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ نے کہا دنیا بھی تیرے قدموں میں لاؤں گا،
آخرت بھی تیرے قدموں میں لاؤں. سب سے پہلی شرط کنڈیشن یہ ہے یقین ہونا چاہیے. آج تک جو ہوا کس نے کیا؟ آج جو ہو رہا ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. کرنے والا کون اور کل کیا ہوگا کسی کو نہیں معلوم کیا ہوگا. میرے کو نہیں معلوم, آپ کو نہیں معلوم کیا ہوگا, لیکن جو ہوگا کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ. تو جب شروع میں اللہ, بیچ میں, آخر میں, تو پھر اللہ کے ساتھ غداری کا کو, اللہ کی ناشکری کیوں, نافرمانی کیوں, اللہ کا انکار کیوں؟ بولو نا, سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ آواز نہیں آ رہی, بولو نا, کرنے دھرنے والا کون ہے؟ وَتَصْفُ الْحَيَاةُ بِنُورِ